خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28 اور 30 آیت میں خداوند یسوع نے کہا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ سلیم بھائی، ان آیات میں ہم جوا یعنی دا یوک آف جیزس کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ عالم بھائی، جوا لکڑی کے اس فریم کو کہتے ہیں جس میں مواشی جوت کر ہل چلانے یا گاڑی کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں جوا ایک استعارہ یعنی میٹافور کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس وقت کے استاد پہلے سے بیان کی گئی ماضی کی چیزوں کے لیے اشارتاً ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جیسے یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں خداوند یسوع نے فقیر اور فریسیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ یعنی خداوند یسوع یسایہ 5 باب کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہہ رہا ہے کہ انگور کا پاکستان جو میرے باپ نے لگایا یعنی اسرائیل کا گھرانہ، اپنی سرکشی، کاموں اور پھلوں کے سبب وہ تم نہیں رہے، بلکہ وہ میں ہی ہوں جس نے باپ کی مرضی کو جانا اور پورا کیا۔ اسی طرح متی 11واں باب اس کی 28 اور 30ویں آیت میں بھی خداوند یسوع یسایہ 9 باب اس کی پہلی 4 آیات کی پیشن گوئی کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹنے کے وقت اور غنیمت کی تقسیم کرنے کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسے توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ جوا سے مراد پرانے عہد نامہ میں جوا غلامی کے توق، بیگار، بھاری ٹیکسز، سخت قوانین یا پھر ملٹری آپریشن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں جوا سے مراد شریعت کے احکام بھی نہیں، کیونکہ یہودی توریت کو بہت مقدس جانتے اور احترام کرتے تھے، جیسے زبور 119 اس کی 35ویں آیت میں مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ پھر زبور 119 97 آیت میں لکھا ہے، میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے۔ جوا سے مراد مشنا اور فقی اور فریسیوں کی وہ اورل ٹریڈیشنز تھیں جن میں وہ شریعت کے احکام کی ایکسپلینیشن دیتے اور یہ بتاتے تھے کہ روزمرہ کی زندگی میں ان پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ان کے علاوہ ہر ربی اپنی طرف سے قانون کی تشریح کرتا تھا، مثلا سبت کے دن سوکھی انجیر کے برابر وزن اٹھا لینے سے سبت نہیں ٹوٹتا۔ شریعت کے احکام کی تشریحات کو جوا یعنی یوک کہتے ہیں۔ عدنان بھائی، آپ اس کے بارے میں مزید بتائیں۔ 10 احکام کے علاوہ احبار اور استثنا میں بھی خدا نے اسرائیل کو احکامات دیے۔ اس طرح یہ مل کر 613 احکامات تھے۔ ان میں سے بعض احکام تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ پرانے عہد نامے میں دہرائے گئے ہیں۔ ربی ان کی تشریح کرتے اور بتاتے تھے کہ ان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ مثلا خروج 13 باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، 7 دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا اور 7ویں دن خداوند کی عید منانا۔ بے خمیری روٹی 7ویں دن کھائی جائے، جبکہ استثنا 16 باب کی 8 آیت میں حکم ہے 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو۔ دوسری مثال خروج 20 باب کی 9 آیت میں تو سبت کو پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں کوئی کام نہ کرنا۔ یہاں بوجھ اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں۔
جبکہ یرمیہ 17 باب کی 21 اور 22 آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، یہاں کسی اور کام کے نہ کرنے کا ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور قانون جیسے یسوع کے شاگردوں کا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ دراصل یسوع شریعت کے احکام کو نہیں بلکہ ان احکام کی تشریح اور ربینک پریکٹسز آف لا کو جو کہ اسرائیل پر ناقابل برداشت بوجھ تھا اور ان کی سخت دلی، بے رحمی، محبت سے خالی، معاف نہ کرنے والی ریلیجس پریکٹسز کو جوا یا یوگ کہہ رہا ہے۔ فریسی ایک عورت کو جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی خداوند کے پاس لائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کہاں تھا، اور پھر یہ کہ اس کو پتھراؤ کیا جائے، لیکن خداوند یسوع نے اس کو معاف کر دیا۔ عدنان بھائی، جو کچھ آج خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے اس کے مطابق تو یسوع کے جوئے کی لکڑی کے فریم اور اس میں جکڑے 2 بیلوں کے طور پر سمجھنا تو بالکل بے معنی بلکہ تھیولوجیکلی غلط ہے۔ ارے بھائی، لکڑی کے جوئے میں دونوں جانوروں کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہماری نجات یسوع کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں کہ اپنے حصے کا کچھ کام میں نے کیا اور باقی یسوع نے۔ ہماری نجات میں ہماری اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ It's grace alone, faith alone. It is the Lordship of Jesus Christ. All you have to do is just obey and believe. پھر یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو۔ Practically speaking, we should live with the vision of Jesus, walk with the mind of Jesus, and serve with the heart of Jesus. آئیں دعا کریں۔ خداوند، آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیرا فضل مانگتے ہیں، مسیح خداوند کے نام میں آمین۔ Thank you, Lord. Thank you. معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔